جامعہ 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العلي العظيم. لائق صد احترام معزز سامعین کرام اور میرے پیارے بزرگ و دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مہینہ شمسی مہینوں میں اگست کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمارا ایک قومی تہوار ہے 15 اگست. یوم آزادی ہے، اور اسی تعلق سے پورے ملک میں جشن یوم آزادی کے پروگرام منعقد ہوتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے یہ آزادی کی لڑائی کیوں لڑی، اس کا پس منظر سمجھنے کے لیے ہمیں 1400 سال پہلے جانا پڑے گا، اور مختصر آپ کو پھر یہاں تک لایا جائے گا. جو میں نے ابھی آپ حضرات کو تلاوت سنائی، جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، پر اس پر جمے رہے. یہ جمنا بظاہر کہنا آسان ہے، پریکٹیکل اور عملی زندگی میں یہ جمنا بہت مشکل کام ہے. جمنا، ڈٹے رہنا، استقامت، صبر، یہ بہت اونچی چیز ہے. جمنا باطل کے سامنے، ڈٹے رہنا ظالم کے سامنے، حق بات پیش کرنا غلط آدمی کے سامنے، جابر حکمراں کے سامنے، اور پھر اس حق بات پر جمے رہنا اور اس کی پاداش میں سزائیں برداشت کرنا. یہ استقامت یہ کوئی معمولی چیز نہیں.
سب سے پہلے جنگ ہوئی جنگ بدر. جمع ان لوگوں کے سامنے جو اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے اور اسلام کو اور مسلمانوں کو بالکل ختم کرنے کے در پہ تھے، جن کو 1 انچ اسلام برداشت نہیں تھا. وہ صحابہ کی تھوڑی سی جماعت، مختصر سی جماعت، وہ جمی اپنے سے 3 گنا جماعت کے سامنے، بالکل معرکہ آمنے سامنے. وہ یوں ہی نہیں جم گئے، وہ جمے تو آج تک ہم لوگ جمے ہوئے ہیں. وہ وہاں اگر اکھڑ جاتے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوتا. وہ ابتدا تھی جمنے کی کہ باطل کے سامنے کس طرح سے ہمیں جمنا ہے، اللہ سے برابر مدد مانگنی ہے، اپنے آلات حرب پر، اپنی طاقت پر بالکل بھروسہ نہیں کرنا. اللہ سے مدد مانگنے کے بعد پھر بھروسہ کرنا، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ آپ کی دعا مجھے امید ہے کہ قبول ہوگی. اتنا روتے ہیں. اور غرض پھر اس میں صحابہ کی جان بھی جاتی ہے اور 7 صحابہ شہید ہوتے ہیں. پھر ایک موقع آتا ہے سال بھر بعد پھر جمنے کا، اور پھر باطل پوری طاقت سے، جو اس وقت چھوٹی سی مختصر سی اسلامی ریاست تھی اور اسلام بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر حملہ ہوتا ہے اور اس وقت 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں. استقامت. اور وہ کس طرح شہید ہوتے ہیں یہ مستقل ایک الگ باب ہے، اگر اس میں چلے گئے تو پھر مہینوں لگ جائیں گے وہ آپ باہر نکلنے میں. غرض پھر اس کے بعد حنین کا موقع آتا ہے اور بھی دیگر مواقع آتے ہیں. غرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 253 صحابہ شہید ہوتے ہیں اسی دین کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اسلام کے لیے. اور اس جملے پر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ہمیں جمنا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں جان کی بازی ہی کیوں لگانی پڑے، کیوں نہ لگانی پڑے. بہرحال پھر اگلا دور آتا ہے، خلفائے راشدین کا دور آتا ہے، اور اگلے 30 سے 50 سال کے دور میں 27,000 صحابہ شہید ہوتے ہیں. یہ اس وقت جو اسلام ہمارے پاس ہے یہ یوں ہی نہیں ہے کہ یوں ہی چلا آ رہا ہے، بڑے آرام سے بڑے سکون سے چلا آ رہا ہے. بڑے آرام اور بڑے سکون سے نہیں چلا رہا. ہمارے پیشرو، ہمارے اکابرین نے اگر اس وقت میں استقامتیں نہیں دکھائی ہوتی تو یہ نہیں ہم تک پہنچتا بھی نہیں. پھر اس کے بعد ایک دور آتا ہے، تابعین کا دور آتا ہے. پھر انہی میں ظالم بادشاہوں کا دور آتا ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ. ان کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا حجاج بن یوسف. بڑا ظالم بادشاہ تھا لیکن قرآن کا بہت جید حافظ تھا. میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر کے ساتھ تو حکومت برداشت کرتے ہیں، پتہ نہیں یہاں بتائیے یا کسی اور جگہ تقریب میں بتائیے، لیکن ظلم کے ساتھ مسلمان کی حکومت بھی برداشت نہیں کرتے. کفر کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے حکومتیں برداشت کی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ حکومت برداشت نہیں کرتے. بس ظالم چند دن رہتا ہے اور اس کے بعد حکومت بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کا نظام ہے. یا یہ کہہ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو چھانٹنے کا ایک نظام چلانا ہوتا ہے کہ ظالم کو اس لیے مسلط کر دیا جاتا ہے کہ چھٹائی حق اور باطل کی ہو جائے. پھر حق جب واضح ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ظالم کو ہٹا دیتے ہیں. پھر جو حق پر رہتے ہیں پھر ان کے ساتھ ایک عرصہ چلتا ہے. نظام ہے بہرحال اللہ. حجاج بن یوسف یہ
بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے 10,000 صحابہ کو شہید کیا ہے، اور 18,000 اولیاء علماء ملا کر اس نے شہید کیے۔ اس کے سامنے سعید بن جبیر کو لایا جاتا ہے، ہتکڑی ڈالے، کہتا ہے سعید تم مجھ سے ڈرتے نہیں؟ اللہ کہتا نا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور خاص طور سے تیرے سامنے، تجھ جیسے ظالم کے سامنے میں اس وقت کھڑا ہوں، اور اس وقت بھی میں بالکل نہیں ڈرتا کہ سعید تجھے ڈر نہیں ہے میں تجھے قتل کر دوں گا؟ کہ اگر اللہ نے میری عمر 53 سال مقدر کر رکھی ہے، تو اس وقت 53 سال کے تھے، اللہ نے اگر لکھ رکھی ہے 53 سال تو نہ گھٹا سکتا نہ بڑھا سکتا۔ اور مکالمہ ہوا، جب بالکل فیصلہ ہوا سعید بن جبیر کو لٹال دیا جائے، جب لٹا دیا تو اس نے پوچھا کوئی آخری خواہش؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھنی۔ اس کو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جمنا اللہ کی مدد سے، اللہ سے کنیکشن وہ کسی بھی طرح کسی بھی حال میں اور کسی بھی وقت میں کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل موت سر پہ ہے، معلوم ہے کٹنے جا رہے ہیں، معلوم ہے گردن کٹنے والی ہے، لیکن مہلت مانگی تو کیا مانگی؟ 2 رکعت نماز پڑھنے۔ یہی نہیں مانگا کہ اس مجمع میں جو 4,000 اس وقت کے جو بزرگ تھے ان کا مجمع تھا، اس موجودگی میں جس وقت سعید بن جبیر سے حجاج بن یوسف مکالمہ کر رہا ہے، اس کے علاوہ بہت بھیڑ تھی، لیکن 4,000 خاص الخاص لوگ تھے، اس میں ان کا بیٹا بھی تھا، پوتا بھی تھا، سب تھے۔ یہ نہیں کہا کہ اس بھیڑ میں سے میرے بچوں کو بلا دوں میں ان سے آخری بار مل لوں، نہیں، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ حجاج کہتا ہے نماز پڑھو گے تم، لیکن رخ کعبے کی طرف نہیں ہوگا، مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھو گے۔ کہا ٹھیک بالکل، کیونکہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر نفلی نماز ہے اور کوئی مجبوری ہے اور سخت مجبوری ہے تو رخ کا خیال نہیں کیا جائے گا، جدھر موقع ہو ادھر پڑھ دو۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت کی طرف نہیں ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ کر لو اللہ ادھر، جدھر منہ کر لو اللہ ادھر۔ نفل نماز ہے، وہ شرط فرض نماز کی ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ اگر مجبوری ہے اور خاص طور سے ایسی مجبوری، کہ ٹھیک ہے 2 رکعت نماز اللہ سے ملاقات، یہ ان کو اس کی لذت اور اس کی چاشنی معلوم تھی کہ نماز کی نیت باندھتے ہی اللہ سے ملاقات شروع ہو جائے گی۔ بہرحال 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب جیسی جلاد نے گردن پہ تلوار رکھی، ایک صاحب اٹھتے ہیں بہت بڑے بزرگ، وہ کہتے ہیں حجاج میں اور میرا پورا پریوار، یعنی میں اور میرا پورا خاندان، آپ اس کو قتل کر دیں، سعید بن جبیر کو چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں بڑے میاں کیوں؟ کہ روئے زمین پر اس وقت پوری عالم اسلام میں سعید بن جبیر سے بڑا عالم نہیں ہے کوئی، تو اس کو چھوڑ دیں۔ اگر نہیں میں ماروں گا سعید کو ہی۔ غرض قتل کیا، اس وقت ان کی ایک کرامت ظاہر ہوئی، ان کا خون بہا اور اتنا بہا کہ حجاج کے تخت کے نیچے چل گئے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ 18,000 صحابہ کا جتنا خون نہیں بہا جو اتنے قتل کیا حجاج بن یوسف نے اپنے ظلم سے، اتنا اکیلے سعید بن جبیر کا اللہ تعالیٰ نے اس دن دکھا دیا۔ اب حجاج بن یوسف گھبرا گیا، تو انہی بزرگ نے کہا میں نے اس سے منع کیا تھا، اب تیری حکومت زیادہ دن ٹکنے والی نہیں، تو اس خون کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اور چند دن کے بعد حجاج بن یوسف کی حکومت ختم ہو گئی۔ یہ دین ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا۔ پھر اس کے بعد ایک دور آتا ہے، ہم جن کے نام لیتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ وقت کے بڑے بڑے امام ہیں، اور تقریباً دنیا کے مسلمان ان کے پیچھے ہیں۔
بلکہ 80% دنیا کے مسلمان اکیلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسلک پر اور مشرب پر چلنے والے، یعنی ان کے فقہ پر چلنے والے، باقی 20% مسلمان ان تین پر، اور جو ان سے علیحدہ ہیں وہ چند مٹھی بھر مسلمان ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ اتنے بڑے امام، ان کے زمانے کا بادشاہ کہتا ہے کہ ابو حنیفہ چیف جسٹس بن جائیے، وہ کہا نہیں بنوں گا، کیونکہ اگر میں تیرا قاضی بنتا ہوں تو مجھے فیصلے وہ کرنے پڑیں گے جو تو کہے گا، اور میں ایسا کر نہیں سکتا، میں فیصلے وہی کروں گا جو شریعت کہتی ہے اور دین کہتا ہے۔ غرض امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا اور بہت ان کو وہاں تکلیف دی گئی۔ غرض حضرت کا جنازہ جیل سے نکلا۔ کس نے برداشت کیا یہ ظلم؟ جن کو ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اگر وہ ہٹ جاتے اس وقت تو دین اسلام پوری دنیا کے اندر متزلزل ہو جاتا، اگر وہ اپنے مشرب سے ہٹ جاتے۔ انہوں نے اس کو گوارا نہیں کیا، ثم استقاموا، باطل کے سامنے، ظالم اور جابر حکمراں کے سامنے اپنے مسلک اور مشرب پر صحیح دین کے لیے جمے رہے۔ تاریخ نے گواہی دی کہ جب امام اعظم کا جنازہ جیل سے نکلا تو 1,00,000 عیسائی ان کے جنازے کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھ کر 1,00,000 آدمی مسلمان، بڑا لمبا جنازہ تھا۔ تاریخ کے ایسے جنازے بہت کم ہوئے۔ پھر ایک دور آیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام ثانی کہا جاتا ہے، بڑے اماموں میں ان کا درجہ ہے، اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت کرنے والے، اتنی محبت کرنے والے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ کبھی اللہ کے نبی سے دوری نہ ہو جائے اس لیے کبھی مدینے سے باہر نہیں جاتے تھے، کبھی بھی مدینے سے باہر نہیں جاتے تھے۔ غرض یہ کہ اور ادب کا اتنا خیال تھا کہ کبھی مدینے میں قضائے حاجت نہیں کیا کرتے، استنجا کبھی مدینے کی حد میں نہیں کیا۔ اگر بول و براز کی، پیشاب پخانے کی ضرورت ہوتی تھی تو مدینے کی حد سے باہر جاتے تھے، وہاں کرتے تھے، وہاں فارغ ہو کر آتے تھے۔ عالم یہ تھا، اور اس انداز پہ بیٹھتے تھے کہ اگر اسی حالت میں بھی موت آتی ہے تو گروں میں مدینے کی طرف۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس درجے کے عالم اور دوسرے نمبر کے بڑے امام۔ ان کے سامنے بھی طلاق کے ایک مسئلے میں بادشاہ نے اپنا اصرار کرنا چاہا، انہوں نے کہا نہیں، میں شریعت کا صحیح مسئلہ بتاؤں گا۔ بادشاہ کے کارندے روزانہ ان کے چہرے پہ کالک پوتا کرتے تھے، اور اتنی کالک پوتا کرتے تھے کہ لوگ چہرہ نہیں پہچانتے تھے، اور چوراہوں پہ جا کر کہتے تھے عارف، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں ہوں مالک بن انس، اور میں یہ مسئلہ بتاتا ہوں، اور حکومت چاہتی ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح سے ہو جائے۔ ڈٹے رہے، چہرے پہ کالک برداشت کی، لیکن شریعت کے مسئلے سے انحراف نہیں کیا۔ اسے کہتے ہیں ثم استقاموا۔ یہ بہت آسان لگتا ہے جمنا، یہ ان لوگوں کے کام ہے جو مستقل امام۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا مجمع۔ امام شافعی اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کسی کو مانا جاتا ہے، کسی کے مسلک پر عمل کیا جاتا ہے، تو دوسرے نمبر پہ اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنے بڑے امام، لوگوں نے خارجی ہونے کا الزام لگایا، برداشت کیا، طرح طرح کے الزامات لگائے، برداشت کیے، لیکن اپنے مسلک اور صحیح رخ کو نہیں چھوڑا، صحیح دین کو نہیں چھوڑا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آئے، کہا امام شافعی سے کہ تمہارا ایک شاگرد ہے حنبل کی بستی میں، احمد بن حنبل، وہ حدیث پڑھاتا ہے، اس کو میرا سلام کہنا۔
اور یہ کہنا کہ تمہارے اوپر ایک آزمائش آنے والی ہے، تم اس وقت جمے رہنا، اگر تم ہل گئے، تم اس آزمائش سے ہل گئے، برداشت نہیں کر پائے، جم نہیں پائے، تو آگے کا اسلام ختم ہو جائے گا، اور تم جمے رہے اور ساری دنیا تم سے انحراف کر جائے، سب تمہارے موقف سے الگ ہو جائے، تو اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان سے جا کے کہہ دینا تم ایک آزمائش میں مبتلا ہونے والے ہو۔ کون؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، مستقل امام، یہ سعودیہ میں جو مسلک چلتا ہے یہ انہی کا چلتا ہے، امام احمد بن حنبل کا، بڑے امام۔ فتنہ جب صبح کے وقت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جا کر یہ پوری بات بتانا۔ وہ گئے، جا کے دیکھا تو حنبل بستی کی ایک چھوٹی سی مسجد میں امام احمد ابن حنبل حدیث کا درس دے رہے ہیں، طلبہ آتے ہیں، پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ایک بوسیدہ سی قمیض ان کے اوپر ہے، وہ بھی بعض جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، سلی ہوئی ہے۔ وہ جا کے بیٹھتے ہیں، جب حدیث کا سبق پورا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے اور یہ کہ تو عرب کا ایک رواج تھا کہ اگر کوئی خوشی کی خبر لے کے آتا تھا تو اس کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا اپنے آس پاس کچھ مل جائے، کچھ نہیں ملا، گھر گئے، گھر میں بھی کچھ نہیں۔ جب کہیں کچھ نہیں تو انہوں نے وہی قمیض جو پہنے ہوئے تھے وہ قمیض اتاری اور اس کو ہدیے میں دے دی کہ تو ہی اللہ کے رسول کا سلام لے کر آیا ہے، یہ بڑی سعادت کی چیز ہے، لہذا یہ قمیض میں تجھے ہدیہ، اپنی قمیض اتار کے دے دی، بس نیچے تہمت کی جگہ جو چادر مدی تھی وہ بنی رہتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ آتے ہیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شاگرد کو کچھ بولنے سے پہلے بلایا اپنے پاس کہ یہاں، اور اس کی آنکھوں کو چوما۔ انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کا یہ عمل کر لے گا، تو دیکھ کر آیا ہے احمد بن حنبل کو، تیری آنکھوں نے ابھی ابھی ان کو دیکھا ہے، لہذا تیری آنکھوں کا بوسہ میں احمد بن حنبل کے احترام میں لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ انہیں عرب کا دستور معلوم تھا کہ احمد نے کچھ نہ کچھ ہدیے میں دیا ہوگا، کہ کچھ دیا انہوں نے؟ کہا حضرت یہ قمیض جو خود پہنے ہوئے تھے وہ گھر میں گئے، کچھ ملا نہیں تو مجھے یہ قمیض ہدیے میں دی۔ وہ کہا کچھ دیر کے لیے مجھے دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قمیض لی اور وہ قمیض لے کر گھر گئے اور ٹب میں اس کو بھگویا، نچوڑا اور واپس لا کے اس کو دے دیا کہ تو رکھ۔ شاگرد نے کہا حضرت سوکھی لے گئے تھے، گیلی لے کر آئے، کیا ماجرا؟ اور کہا یہ قمیض جس کو تو لے کر آیا ہے اس میں احمد بن حنبل کا پسینہ تھا، میں نے اس کو نچوڑ لیا ہے، اب میں اس بطور تبرک اس پانی کا استعمال کروں گا جو میرے پاس ایک لمبے وقت تک رہے گا۔ یہ احمد بن حنبل کا مقام۔ اللہ کے یہاں احمد بن حنبل کا مقام، ان کی بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، وہ پھر دوسری طرف نکل جائے گی۔ غرض مسئلہ آیا، اب آزمائش کا دور شروع ہوتا ہے۔ ان کے وقت کا جو بادشاہ تھا خلیفہ منصور، وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو، ہر وہ چیز جو پیدا کی گئی ہے وہ ختم ہو۔ اگر قرآن کو مخلوق مان لے تو ختم ہو جائے گا قرآن ایک نہ ایک دن۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قرآن اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت متصف سے کبھی الگ نہیں ہوتی۔ جس آدمی کی جو صفت ہے وہ صفت اس سے الگ نہیں ہوتی۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، جس طرح اللہ باقی ہے لہذا قرآن بھی ہمیشہ باقی رہے گا، اور قرآن جب سے ہے، جب سے اللہ ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے اور رہے گا آخر تک۔ جب تک اللہ ہے جب تک قرآن رہے گا، اور اللہ ہمیشہ ہے لہذا ہمیشہ قرآن رہے گا۔ اور اگر تم عقیدہ بدلتے ہو کہ نہیں بدلتا، سارے لوگ حکومت کے ڈر سے ایک طرف ہو گئے، خاموش ہو گئے، یا حکومت کی ہاں میں ہاں ملانی شروع کر دی۔ لیکن احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جمے رہے، ڈٹے رہے، یہاں تک کہ ان کو جیل میں بند کر دیا۔ ایک موقع پر روزانہ ان کو 40 کوڑے لگائے جاتے تھے، بعض جگہ آتا ہے صبح شام، بعض جگہ آتا ہے کہ روزانہ۔
ان کا بدن پیٹھ خالی کر کے ان کی خالی پیٹھ پہ 40 کوڑے لگائے جاتے تھے. تو ایک مرتبہ کوڑے لگاتے لگاتے ان کی نیچے کی چادر کھل رہی تھی, تہمت کھل رہا تھا. انہوں نے اللہ سے دعا کی دل میں, اے اللہ مجھے ان کے سامنے اس طرح رسوا نہ کر. زمین سے 2 ہاتھ نکلے اور ان کا تہمت صحیح کر دیا. یہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جن کو دنیا ہی میں جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کی زیارت ہوئی. جن کو تاریخ میں ایسی شخصیات بہت کم ہیں جن کے بارے میں یہ آتا ہو کہ جن کو اللہ کی زیارت ہوئی. ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, ایک احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے. ایسے ہی ابھی ہمارے ماضی قریب کے بزرگ شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو 2 مرتبہ اللہ کی زیارت ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہتی ہے, اکثر لوگوں کو ہوتی ہے, لیکن اللہ کی زیارت ہونا تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 99 مرتبہ اللہ کی زیارت ہوئی. 100ویں مرتبہ کا بھی ان کا ایک واقعہ ہے, اس واقعے کے ساتھ ایک اور واقعہ جڑا ہوا ہے, اس کو پھر بتائیں گے انشاءاللہ. غرض امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل میں رہے. اللہ ان کے اس موقع پر, جس موقع پر وہ ڈٹے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو کھڑا کیا اور پھر ایک قومی رجحان بنا, یعنی حکومت کے خلاف اسٹرائک کا. حکومت نے پبلک کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور 40 دن کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رہا ہو گئے. تو ثم استقاموا, جمے رہنا یہ اتنا آسان نہیں. پھر اس کے بعد شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کو سزا ہوئی تاتاریوں کے زمانے میں اور بہت لمبی سزا ہوئی. ان کا جنازہ جیل سے نکلا اسی موقع پر ڈٹے رہنا, شریعت کو صحیح طریقے سے رکھنا, دین کی حفاظت کرنا. ان لوگوں نے اپنی جانیں دے دی, حکومت کا ظلم برداشت کیا. یہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جب جیل سے نکلا, ان کے جنازے کو دیکھ کر بھی 90 لاکھ مسلمان ہو گئے. بڑے بڑے لوگ جن کو جنازے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ, مشہور عالم. ان کے بارے میں ایک بات آتی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ایک مرتبہ خواب دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں, اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 2 بھائی تھے, ان کا نام تھا, ایک کا نام تھا محمد اور ایک کا نام تھا احمد. غزالی ان کا لقب تھا, دونوں کے آگے لگتا تھا محمد غزالی اور احمد غزالی. وہ نام تو غائب ہو گئے لیکن امام غزالی کے نام سے پھر یہ مشہور ہو گئے. اور دونوں اس درجے کے عالم تھے. دمشق کی جامع مسجد میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, محمد غزالی جو بڑے بھائی تھے وہ امامت کیا کرتے تھے, بڑے عالم تھے. ان کے چھوٹے بھائی تھے احمد, وہ نماز نہیں پڑھتے تھے ان کے پیچھے. تو ایک مرتبہ بڑے بھائی نے اماں سے کہا کہ اماں یہ چھوٹا میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. تو اماں نے کہا بھائی نماز پڑھ, تو بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا. غلط نماز پڑھنے آئے, 1 رکعت پڑھی, دوسری رکعت پڑھی, 3 رکعت پڑھ کے نیت توڑ کے گھر چلے گئے واپس. اب لوگوں نے کہا کہ بھائی احمد میاں آئے تھے اور نماز نیت توڑ کے چلے گئے. کہتے اماں اس کا تو بیڑا غرق ہو, اسے تو نہیں پڑھتا تھا تو ہی صحیح تھا, نماز پڑھی اور نیت توڑ کے گھر آ گیا. کہ اماں میں اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھتا, یہ نماز کے اندر کسوف کے مسئلے سوچ رہا تھا. بڑے عالم تھے, بھائی نماز کے درمیان میں مسائل کے استنباط کی طرف ذہن چلا گیا کہ نماز میں اس کا ذہن نہیں تھا, یہ کسوف کے مسئلے سوچ رہا تھا, اس لیے میں آ گیا. اس درجے کے عالم تھے دونوں, اس درجے, ان کو یہ معلوم تھا کہ کیا چل رہا ہے اس کے ذہن میں. تو اماں ان سے بھی بڑی بزرگ تھی اور ایسی ہونی چاہیے اماں. اماں نے کہا بیڑا غرق ہو دونوں کا, میری جو تربیت ہی خراب ہو گئی. دونوں کا ذہن نماز میں نہیں تھا, حالانکہ کتنے بڑے عالم تھے, دونوں کا ذہن نماز میں نہیں تھا, اللہ کی طرف نہیں تھا, نہ تیرا نہ اس کا, میری تو تربیت ہی بیڑا خراب ہو گئی. ایسی امائیں تھیں. غرض امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے کہا کیا آپ نے یہ کہا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء, کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں صحیح ہے, یہ بات میں نے کہی. کہ کیوں؟
یہ کیوں میں نہیں کہہ رہا, میرے اس عالم سے پوچھو. امام غزالی کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے پوچھو, یہ اس کا جواب دے گا. تو موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف, کہا غزالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطیبتہ وطاب ثراہ. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بھائی میں نے تجھے سلام کیا السلام علیکم, اب میں سوال بعد میں کروں گا, پہلے یہ بتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ کہ حضرت میں بھی اس کا جواب بعد میں دوں گا, پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے, تو جواب اتنا تھا قال ہی عصائی وما, اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن وما تلک بیمینک یا موسیٰ, تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ, تو جواب کتنا تھا قال ہی عصائی. لیکن آپ نے کیا کہا اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. آپ نے اتنا سارا جواب اللہ تعالیٰ کو کیوں دیا؟ بھائی بات تو اس سے ختم ہو گئی تھی, قال ہی عصائی, میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. اب آپ نے خواہ اس کے آگے جوڑا میں ٹیک لگاتا ہوں, اس سے بکریوں کو چراتا ہوں, اس سے اور بھی دوسرے بہت سارے کام کرتا ہوں, کیوں کہا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کا کلیم ہوں اور مجھے اللہ سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو کیا بہت اچھی بات ہے, میں نے بھی اسی لیے آپ کے صلاح, آپ اللہ کے کلیم ہیں, میں اللہ کے کلیم سے بات کر رہا ہوں, مجھے اس میں مزہ آ رہا, اس لیے میں نے آپ کا جواب بڑھا دیا ومغفرتہ وطیبتہ وطاب ثراہ, میں نے بھی بڑھا دیا کہ ٹھیک سمجھ میں آ گیا. امام موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا, تو علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, آپ نے صحیح کہا. انہوں نے اگلا سوال ہی نہیں کیا. غرض امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس درجے کے عالم تھے. اب ان کا ڈٹنا, حکومت نے جب ظلم شروع کیا اور مسلک سے ہٹی, یعنی دین کی تصویر کو بگاڑنے کی کوشش کی, تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ڈٹے, اور اتنا ڈٹے کہ ان کو شہر چھوڑ کر جنگلوں میں رہنا پڑا. 6 مہینے تک جنگلوں میں رہے شہر چھوڑ کر, اور وہاں پر پیڑ کی چھال اور پتوں پر قناعت کرنی پڑی. یہ ثم استقاموا, یہ یوں ہی نہیں ہے. خیر وقت زیادہ ہو گیا, وہ ہر بار زیادہ ہونا چاہیے, کبھی کبھی تو ہضم ہو جاتا ہے, پھر تو کہیں گے ان کی عادت بن گئی ہے وقت زیادہ کرنے کی. اب اس سے آگے کا مرحلہ ہے وہ انشاءاللہ, یہ میں بہت خلاصہ کر کے لے کر آیا ہوں تاکہ ادھر ادھر بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی تھی, نہیں گیا پھر. اب شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں موقع رہا تو پھر چلیں گے. اللہ تعالی ہمیں شریعت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.